پیارے بچوں، میں ہوں کوہ کاف کی سنہری پری اور آج میں آپ کو جنگل کے جانوروں کی کہانی سناؤں گی۔ پیارے بچوں، یہ ہے ہری پور کا ایک سرسبز جنگل۔ جنگل کے تمام جانور ایک جگہ اکٹھا تھے۔ سنہری پری حیران ہوئی، ارے یہ سب جانور اس طرح سے کیوں اکٹھا ہے؟ آگے چل کر دیکھتے ہیں کیا وجہ ہے۔ تمام جانور رو رہے تھے۔ آج ان کے جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا تھا۔ پورا جنگل اداس تھا۔ جانوروں کے رونے کی آوازیں دور دور تک جا رہی تھیں۔ ڈاکٹر ہرن روتے ہوئے بولی، ہمارے شیر راجا کس قدر اچھے تھے۔ میں نے ان کا علاج کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ٹنکو منکی بھی رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، شیر راجا ہم سب جانوروں کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ اب ہم شیر راجا کے بغیر کیا کریں گے؟ تمام جانور مزید اونچا رونے لگے۔ سنہری پری سب جانوروں کو دیکھتے ہوئے بولی، بچوں، جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے۔ جانور اسی لیے رو رہے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے جنگل کے بادشاہ کے بغیر جانور کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ جنگل کے بادشاہ شیر کی آخری رسومات ہو چکی تھی۔ انہیں جنگل کے بالکل وسط میں دفنایا گیا تھا اور اب تمام جانور قبر کے گرد کھڑے دعا مانگ رہے تھے۔ دعا مانگ کر جانور وہاں سے واپس آئے۔ سب مل کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جنگلی کتے کا چھوٹا بچہ بولا، وہ نا میں سوچ رہا تھا کہ اب جنگل کا بادشاہ کون بنے گا؟ سب جانور جنگلی کتے کے چھوٹے بچے کی آواز سن کر پریشان ہو گئے۔ دانا ہاتھی جو سب جانوروں میں بڑا تھا، وہ روبدار آواز میں بولا، جنگل کا بادشاہ مر چکا ہے تو جنگل کو ایسے ہی بنا بادشاہ کے تھوڑی چھوڑ دیا جائے گا۔ اب جنگل کا نیا بادشاہ بنایا جائے گا۔ زرافہ بھی گفتگو میں شامل ہوا، لیکن شیر راجا کی تو کوئی اولاد ہی نہیں، اب بادشاہ کون بنے گا؟ زیبرا بولا، بادشاہ تو کوئی شیر راجا کی طرح ہی ہو، جو سب جانوروں کا خیال بھی رکھے اور باہر کی دنیا کے لوگ بھی اس سے ڈریں۔ سب جانوروں نے زیبرا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ دانا ہاتھی بولا، ہم مل کر ہی فیصلہ کریں گے کہ کسے بادشاہ بنایا جائے۔ ابھی سب اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ تمام جانور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جنگلی بھینسا جو بہت ہی شاطر تھا، اس نے سوچا، اگر میں جنگل کا بادشاہ بن گیا تو تمام جانور مجھ سے ڈریں گے اور میں بیٹھ کر ہی کھاؤں گا۔ مجھے سب جانور خوراک لا کر دیں گے۔ جنگلی بھینسے کو ایک آئیڈیا آیا۔ اس کے پاس شیر کی کھال کا ایک لباس تھا جو اس کے دادا نے اسے دیا تھا۔ اس نے اپنے آئیڈیا پر عمل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اگلے دن تمام جانور اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ جنگلی بھینسے نے شیر کی کھال پہنی اور ان جانوروں میں آ گیا۔ سب جانور حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ چھوٹا جنگلی کتا بولا، یہ تو شیر راجا ہے۔ بھینسا شیر کی کھال میں دھاڑا، میں شیر راجا کا بھائی ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرا بھائی مر چکا ہے، اس لیے میں اب اس جنگل کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ دانا ہاتھی بولا،
یہ تو بہت اچھی بات ہے جو آپ آ گئے ہیں. اب ہمارا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اب آپ ہمارے جنگل کے بادشاہ. تمام جانور دانا ہاتھی سے متفق ہوئے. چالاک لومڑی بولی، دانا ہاتھی، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ ہمارا نیا بادشاہ واقعی شیر راجا کا بھائی ہے؟ دانا ہاتھی بولا، شیر کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور ہمارے بادشاہ نے بھی ہم سے جھوٹ نہیں بولا. جنگلی بھینسا شیر کی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا. چالاک لومڑی کو کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی لیکن وہ خاموش رہی. کچھ دن گزرے. تمام جانور نئے بادشاہ کے رویے سے پریشان تھے. نیا بادشاہ سارا دن سوتا رہتا اور جانوروں کی حفاظت بھی نہیں کر رہا تھا. کئی بار شکاری بھی جنگل میں داخل ہوئے لیکن جانوروں نے مل کر شکاریوں کو بھگا دیا. ایک دن چالاک لومڑی نے دانا ہاتھی سے کہا، دانا ہاتھی، آپ بڑے ہیں، میں چھوٹی ہوں. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے ہمارا نیا بادشاہ شیر کا بھائی نہیں لگتا. دانا ہاتھی بولا، میں بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہا ہوں. اور ویسے بھی جب سے نیا بادشاہ آیا ہے ہمیں جنگلی بھینسا نظر نہیں آ رہا. چالاک لومڑی بولی، مجھے تو یہ جنگلی بھینسا ہی لگتا ہے جو ہمارا بادشاہ بنا بیٹھا ہے. ویسے بھی یہ دوسرے جنگل سے آیا ہے. یاد ہے نا اسے جنگل سے جھوٹ بولنے پہ نکالا گیا تھا. دانا ہاتھی سوچنے لگا. اس نے چالاک لومڑی کے کان میں پلان بتایا. جنگلی بھینسا شیر کی کھال میں ندی پہ پانی پینے گیا. پلان کے مطابق دانا ہاتھی اور چالاک لومڑی وہاں پر جنگل کے بہت سارے لگڑ بگڑ لے کر وہاں پہنچ گئے. لومڑی نے سیٹی بجائی. لگڑ بگڑ سیٹی کی آواز سنتے ہی چیختے چلاتے آوازیں نکالتے بھینسے کی طرف بھاگے. تمام جنگل کے جانور شیر راجا کو بھاگتے دیکھ کر حیران رہ گئے. میرے پیچھے مت بھاگو، مجھے مت مارو، رکو، وہیں رکو. جنگلی بھینسا چلا رہا تھا. اس نے شیر کی کھال اتار کر پھینک دی اور بولا، میں تم سب کا دوست جنگلی بھینسا ہوں. میں جنگل کا بادشاہ بننے کے لیے شیر راجا کی کھال پہن کر آیا تھا. جنگل کے جانوروں نے جب یہ سب دیکھا تو جنگلی بھینسے کی خوب پٹائی کی. سب جانوروں نے دانا ہاتھی سے کہا، اب آپ ہی اس دھوکے کا فیصلہ کریں. دانا ہاتھی بولا، دھوکہ دینا بہت بری بات ہے اور جو بھی دھوکہ دیتا ہے اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. جنگلی بھینسے کو ہم نے اپنے جنگل میں پناہ دی تھی اور اس نے ہمارے ساتھ ہی دھوکہ کیا. چالاک لومڑی بولی، دانا ہاتھی، اس دھوکے باز کو سخت سزا دیں. سب جانور کہنے لگے، اسے سزا دیں، اسے سزا دیں. دانا ہاتھی نے فیصلہ سنا دیا. دھوکہ دینے کے جرم میں جنگلی بھینسے کو ہری پور کے جنگل سے نکالا جاتا ہے. آئندہ یہ اس جنگل کے آس پاس بھی نظر آیا تو جنگلی کتوں کو اجازت ہے وہ اسے کھا جائیں. جنگلی بھینسے کو جنگل سے نکال دیا گیا اور فیصلہ ہوا کہ کوئی بادشاہ نہیں، سب مل کر جنگل کی اور جانوروں کی حفاظت کریں گے. دیکھا بچوں آپ نے، دھوکے باز کا انجام کتنا برا ہوتا ہے کہ وہ اکیلا رہ جاتا ہے اور کوئی اس پہ اعتبار نہیں کرتا. آپ بھی کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا.
سنہری پری کی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ میری ہر کہانی سن سکیں اور میرے چینل کا سب بچوں کو بتائیں۔ اللہ حافظ۔